بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ترجمۃ القرآن المجید جماعت نوم کی سب سے پہلے سورہ مریم کی مشق کو دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا سوال ہے، حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی، قیصر، کسریٰ یا فرعون؟ تو اس کا درست جواب نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہی حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ حج یا سورہ طٰہٰ، سورہ مریم یا پھر سورۃ الانبیاء؟ تو اس کا درست جواب سورہ مریم تلاوت کی گئی۔ تیسرا سوال، نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی کس شخص نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا درست جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ چوتھا سوال، سورہ مریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، 5 انبیاء کا، 6 کا، 7 کا یا پھر 8 کا؟ تو 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں سوال، معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی کس نبی کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ اس کا درست جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی مشق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے کس صورت میں؟ سورہ مریم میں، یا سورہ طٰہٰ میں، سورہ حج میں، یا سورۃ الانبیاء میں؟ اس کا درست جواب سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا درست جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ تیسرا سوال، حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے کس چیز کا؟ جلد بازی کا، زبردست غصے کا، یا شعلہ بیانی کا، یا صبر و تحمل کا؟ تو اس کا درست جواب صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ پانی میں برکت، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یا واقعہ معراج، یا پھر قرآن مجید؟ تو اس کا درست جواب قرآن مجید حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پانچواں سوال، اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا نتیجے کے دن، عید کے دن، یا قیامت کے دن، یا پھر حج کے دن؟ تو اس کا درست جواب قیامت کے دن اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء کو قرار دیا گیا ہے قیمتی اثاثہ، یا آنکھوں کی ٹھنڈک، یا قرآن کی زینت، یا صورتوں کی سردار؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قیمتی اثاثہ قرار دیا گیا ہے سورۃ الانبیاء کو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت ہے، اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سورۃ الحج میں ہے، یا سورۃ الانبیاء میں ہے، یا سورہ مریم میں ہے، یا سورہ طٰہٰ میں ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو پوچھ لینی چاہیے، کن سے پوچھنی چاہیے؟ بزرگوں سے، یا صحافیوں سے، یا دیندار لوگوں سے، یا اہل علم سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے اہل علم سے بات پوچھ لینی چاہیے جو معلوم نہ ہو۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اساتذہ کو، پولیس کو، یا اللہ تعالیٰ کو، یا بزرگوں کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے، کسے پکارنا چاہیے؟ طاقتور؟ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے، کنہیں پکارنا چاہیے؟ طاقتوروں کو، یا اللہ تعالیٰ کو، یا ڈاکٹروں کو، یا والدین کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے ہمیں مشکلات میں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ سورۃ الحج کے MCQs اب حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الحج ہے مکی مدنی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سورۃ الحج مدنی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورہ مریم میں، یا سورہ طٰہٰ میں، یا سورۃ الحج میں، یا سورۃ الانبیاء میں؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ سورۃ الحج میں پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی۔ سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے سورہ طٰہٰ میں، یا سورۃ الحج میں، یا سورۃ الانبیاء میں، یا سورہ مریم میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سورت کے شروع میں جو قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں وہ سورۃ الحج ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ سورۃ الحج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کس چیز کی؟ نیکی کا حکم دینے کی، یا صلہ رحمی کی،
یا عفو و درگزر کی یا مساوات قائم کرنے کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے کی حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ سورۃ الحج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا، کیا قرار دیا گیا؟ ذمہ داری یا قرض حسنہ یا خوشخبری یا تینوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء۔ سب سے پہلا سوال، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، یہ معنی ہے قرآن کا، فرقان کا یا ذیشان کا یا پھر رحمان کا؟ تو اس کا درست جواب یہ معنی ہے فرقان کا، کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ دوسرا سوال، سورۃ الفرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہے، کن لوگوں کی؟ مجاہدین کی، تاجروں کی، شہیدوں کی یا پھر رحمان کے بندوں کی؟ اس کا درست جواب رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ تیسرا سوال، قرآن مجید نازل کیا گیا مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے یا پھر اہل علم کے لیے؟ تو اس کا درست جواب قرآن مجید نازل کیا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ چوتھا سوال، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تیز تیز یا آہستہ آہستہ یا اکڑ اکڑ کر یا عاجزی کے ساتھ؟ تو اس کا درست جواب رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پانچواں سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے خاندان سے، حسب نسب سے یا اچھے کردار سے یا خوبصورتی سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے اچھے کردار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے۔ سورۃ الشعراء کے MCQs ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم یا سورۃ اللقمان؟ تو اس کا درست جواب سورۃ الشعراء ہے، جو آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ دوسرا سوال، سورۃ الشعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہے فرشتوں کی، علماء کی یا حکمرانوں کی یا شاعروں کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے شاعروں کی سورۃ الشعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہے۔ تیسرا سوال، جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے شاعر، شیطان یا جن یا نفس؟ اس کا درست جواب شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں یا تینوں جگہوں پر؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے دنیا میں بھی نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے۔ پانچواں سوال، عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں اداکار، گمراہ لوگ یا ان پڑھ لوگ یا پھر پڑھے لکھے لوگ؟ تو اس کا درست جواب گمراہ لوگ ہیں کہ عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ سورۃ النمل اور سورۃ القصص کے MCQs آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سورۃ النمل کا پہلا سوال کہ نمل کا معنی ہے مکڑی کے یا شہد کی مکھی کے یا چیونٹی کے یا بلبل کے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نمل کا معنی چیونٹی ہے۔ دوسرا سوال، سورۃ النمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا یا حضرت لوط علیہ السلام کا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورۃ النمل میں سب سے تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال، دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے واقعات کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے یا تازہ خبروں کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ چوتھا سوال، سورۃ النمل کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے، تاریخ سے، قدرت سے یا قصوں سے؟ تو اس کا درست جواب قرآن مجید سے۔ پانچواں سوال، ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قبر میں ہوگا یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں یا قیامت کے دن؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔
سورۃ القصص کے MCQs آپ کے سامنے آپ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے۔ قارون کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے، قوم عاد سے، یا قوم لوط سے، یا قوم سمود سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے بنی اسرائیل سے قارون کا تعلق تھا۔ تیسرا سوال، قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کا، فرعون کی مہربانی کا، یا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا، یا ذاتی محنت اور علم کا؟ تو اس کا درست جواب ذاتی محنت اور علم کا قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا۔ چوتھا سوال، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے سورۃ النمل، سورۃ الحج، یا سورۃ القصص، یا سورۃ العنکبوت؟ اس کا درست جواب یہ ہے سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ پانچواں سوال، ہدایت حاصل ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے، سفر کرنے سے، یا مال خرچ کرنے سے، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے؟ تو اس کا درست جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کے MCQs۔ سب سے پہلا سوال سورۃ العنکبوت کا۔ عنکبوت کا معنی ہے چیونٹی، شہد کی مکھی، مکڑی یا مچھر؟ تو اس کا درست جواب عنکبوت کا معنی مکڑی ہے۔ دوسرا سوال، سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، جد و جہد کی، یا صبر کرنے کی، یا ان تینوں کاموں کی؟ تو اس کا درست جواب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کن کو؟ یہودیوں کو، بے عمل عالموں کو، یا مشرکین کو، یا غیبت کرنے والوں کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے مشرکین کو مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلا سوال، اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی کس نبی نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا حضرت لوط علیہ السلام نے، یا پھر حضرت ہود علیہ السلام نے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ رازق ہے کن کا؟ انسانوں کا، یا جانوروں کا، یا پرندوں کا، یا تمام مخلوقات کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے تمام مخلوقات کا۔ سورۃ الروم کا پہلا سوال، سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے ایرانیوں کے، عربوں کے، رومیوں کے، یا یہودیوں کے؟ تو اس کا درست جواب رومیوں کے۔ دوسرا سوال، جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جنگ موتا میں، غزوہ خندق میں، یا فتح مکہ کی صورت میں، یا غزوہ بدر میں؟ تو اس کا درست جواب غزوہ بدر میں جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے حفاظت کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یا جمع کرنے سے، یا اولاد پر خرچ کرنے سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے الحمد سے، یا حروف مقطعات سے، یا تسبیح سے، یا لفظ قل سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حروف مقطعات سے سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے تاریخی معلومات کے لیے، نافرمانی سے بچانے کے لیے، یا آثار قدیمہ کی پہچان کے لیے، یا تینوں کے لیے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے نافرمانی سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان اور سورہ السجدہ کے MCQs حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے تاجر کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے، یا حکیم و دانا کی حیثیت سے، یا خطیب کی حیثیت سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حکیم و دانا کی حیثیت سے حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے۔ دوسرا سوال، حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شاگرد کو، یا اپنے دوست کو؟ تو اس کا درست جواب اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے نصیحتیں کی تھی۔ تیسرا سوال، حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا گناہ کبیرہ، نحوست کا باعث، یا ظلم عظیم قرار دیا، یا ناجائز کام قرار دیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت لقمان نے شرک کو
ظلم عظیم قرار دیا تھا۔ چوتھا سوال، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا، اکڑ اکڑ کر یا تیز تیز یا آہستہ آہستہ یا اچھل اچھل کر۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اکڑ اکڑ کر مت چلے۔ پانچواں سوال، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے سختی یا نرمی یا تیزی یا میانہ روی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے میانہ روی ہمیں اپنی زندگی میں تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ السجدہ کے MCQs اب حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے سورۃ القصص کی یا سورہ آل عمران کی یا سورۃ البقرہ کی یا سورۃ السجدہ کی؟ تو اس کا درست جواب سورۃ السجدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے منوسلوہ یا راحت یا چھوٹے عذاب یا شادمانی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے۔ تیسرا سوال، صبر کرنے والوں اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے فرشتہ، صاحب ثروت یا صابر یا رہنما؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے صابر بنایا جاتا ہے ان کو۔ چوتھا سوال، سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورۃ السجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں یا جمعہ کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے جمعہ کی نماز میں سورۃ السجدہ پڑھنی چاہیے۔ پانچواں سوال، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے، نرم دل، برابر یا کامیاب یا ناکام؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے برابر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر کی MCQs کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قوم سبا آباد تھی فلسطین میں، شام میں یا پھر عراق میں یا یمن میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے یمن میں قوم سبا آباد تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے قوم سبا نے روش اختیار کی تھی جھوٹ کی، ناشکری کی یا کام چوری کی یا فساد کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ناشکری کی قوم سبا نے روش اختیار کی تھی۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ انسان کی عظمت ہے عہدے میں، مال میں یا محنت میں یا طاقت میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محنت میں انسان کی عظمت ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مال و اولاد ہے کامیابی کی نشانی یا زندگی کا امتحان یا طاقت کی نشانی یا تقوی کی نشانی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ زندگی کا امتحان مال و اولاد ہے۔ سورہ فاطر کی MCQs آپ دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ فاطر کا دوسرا نام ہے سورۃ العقود یا سورۃ الملائکہ یا سورۃ تنزیل السجدہ یا سورۃ الاسراء؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سورۃ الملائکہ سورہ فاطر کا دوسرا نام ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فاطر کا معنی ہے زبردست یا پیدا کرنے والا یا نگہبان یا حکمت والا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے پیدا کرنے والا فاطر کا معنی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور فکر کی یا سائنسی تحقیقات کی یا پہاڑوں کی سیر کی یا پھر دنیا کی رنگینی کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ سورہ فاطر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے مالداروں کو یا اہل ایمان کو یا علماء کو یا تاجروں کو؟ اس کا درست جواب یہ ہے علماء کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار یا اس کی اولاد یا وہ خود اٹھائے گا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ خود قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ سورہ یاسین اور سورہ صافات کے MCQ حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا دل ہے سورہ سبا یا سورہ یاسین یا سورہ صاد یا سورہ صافات؟ اس کا درست جواب یہ ہے اس کا قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین۔
دوسرا سوال یہ ہے سورہ یاسین میں بیان ہے ہجرت کا یا جہاد کا یا حج کا یا ایمان کا، تو اس کا درست جواب یہ ہے ایمان کا سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید شاعری نہیں بلکہ خطابت ہے، خط ہے، نصیحت ہے یا تعویذ ہے، تو اس کا درست جواب یہ ہے قرآن مجید شاعری نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے پر قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے؟ 10 قرآن مجید کا یا 20 قرآن مجید کا یا 30 قرآن مجید کا یا 40 قرآن مجید کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 10 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے جب بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مویشیوں کے فائدے ہیں سواری، دودھ کا حصول یا گوشت کا حصول یا تینوں؟ تو اس کا درست جواب ہے تینوں فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں جو مویشیوں سے حاصل کرتا ہے۔ اب سورہ صافات کے MCQs ہم حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے سورہ صافات کے شروع میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں کن کے؟ مجاہدین کے، جنات کے یا فرشتوں کے یا اہل ایمان کے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے فرشتوں کے کی صفات بیان کی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورہ صافات میں تفصیلی تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا حضرت زکریا علیہ السلام کا یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورہ صافات میں تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کن کو؟ جادوگرنیوں کو یا نیک عورتوں کو یا جنات کو یا فرشتوں کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کن لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا سبب دوستیاں ہیں؟ امیر لوگوں سے یا غریب لوگوں سے یا ان پڑھ لوگوں سے یا برے لوگوں سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے برے لوگوں سے دوستیاں یہ تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ صاد اور سورۃ الاحقاف کے MCQs حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے اہل مشرق کو یا اسلام کو یا اہل مغرب کو یا اہل روم کو؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام کو۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے عبداللہ بن عباس یا ابو نواس یا ابو طالب یا ابو جہل؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تدبر، تصور، توقع یا تذکر؟ اس کا درست جواب یہ ہے تذکر قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں شہروں میں، یورپ میں یا جنت میں یا دیہاتوں میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے جنت میں اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ سورۃ صاد کے آخر میں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا یا حضرت ادریس علیہ السلام کا یا حضرت نوح علیہ السلام کا یا حضرت ہود علیہ السلام کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف کے MCQs اب حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احقاف کا معنی ہے آبشاریں، جنگلات، ریت کے ٹیلے یا پہاڑ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے ریت کے ٹیلے احقاف کا معنی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ احقاف مسکن تھا قوم عاد کا یا قوم سمود کا یا بنی اسرائیل کا یا قوم سبا کا؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ قوم عاد کا احقاف مسکن تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ الاحقاف میں حقوق بیان کیے گئے ہیں غلاموں کے، بچوں کے یا رعایا کے یا والدین کے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے حقوق العباد میں اولین حق ہے کن کا؟ اولاد کا یا والدین کا یا اساتذہ کا یا ہمسایوں کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے والدین کا حق ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا مال پر یا خوبصورتی پر یا جسمانی طاقت پر یا اولاد پر؟ اس کا درست جواب یہ ہے ان کو گھمنڈ تھا جسمانی طاقت پر۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میرے لیے خیر برکت کی دعا کیجیے اور دوستوں کو شیئر کیجیے۔ اپنا اور اس چینل بصیرت الاسلام کا خیال رکھیے گا۔
نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔